بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسادۃ الاتقیاء وسید المرسلین سیدنا وحبیبنا محمد وعلی آلہ واہل بیتہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام علماء کرام، معزز دوستو، بزرگوں، اس مبارک مجلس میں ختم قرآن کرنے والے طلبہ کرام کے سرپرست اور ہماری بہنیں اور بیٹیاں جو اس مجلس میں شرکت کے لیے ہر مہینہ بھی پابندی سے آتی ہیں اور اس وقت بھی اپنے بچوں کے ختم قرآن کی مناسبت سے پہنچی ہوئی ہیں، یہ ہمارا ماہانہ اجتماع ہے جو اپنی زندگیوں میں دین کو تابندہ اور زندہ رکھنے کے سلسلے میں منعقد ہوتا ہے۔ ہمارے دوست احباب بہت لمبے اور پرمشقت اسفار کر کے بھی اس مجلس میں پہنچے ہوئے ہیں اور ہر مہینہ پہنچتے رہتے ہیں۔ ان کے آنے کا مقصد بھی صرف یہی ایک ہے کہ ہماری زندگی جس غفلت کے ماحول میں گزر رہی ہے، ماحول سے پیدا ہونے والی غفلت ختم ہو کر ہمارے اندر تیقظ و بیداری، فکر آخرت اور موت کی استعداد اور مرنے کے بعد کے مسائل کی تیاری، اس میں ہم لگ جائیں۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ہوشیار، سمجھدار، عقل مند، زیرک اور چالاک وہ شخص ہے جو اپنے نفس پر قابو پا لے اور ما بعد الموت کی تیاری کر لے، اور بے وقوف، عاجز، پست ہمت اور بزدل ہے وہ شخص جو اپنے نفس کے تقاضوں میں مبتلا رہے اور اپنی آخرت کی تیاری کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ بس جب بات آخرت کی آئے تو تمنا علی اللہ بالامانی، اللہ تعالیٰ سے بڑی بڑی تمنائیں کرتا رہے کہ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ غنی ہے، اللہ حمید ہے، اللہ غفور و کریم ہے۔ بس جب آخرت کی تیاری کی بات آتی ہے تو اللہ کے کرم اور مہربانی یاد آتی ہے، اور جب دنیا کے لیے تیاری کرنے اور دنیا کے تقاضوں کو پورا کرنے کی بات آتی ہے تو اللہ پہ نہیں کرتا بھروسہ اور محض تمناؤں پر اکتفا نہیں کرتا، بلکہ تدبیر کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، فکر کرتا ہے، محنت کرتا ہے۔ یہ دوغلاپن کیوں ہے؟ یہ دنیا جو بالآخر ختم ہو جانے والی ہے، اور یہ دنیا جس کے زندگی میں ضرورتوں کے پورا کرنے کا کفالت اور ذمہ داری اللہ پاک نے لے رکھی ہے، اس کے لیے تو بہت سست ہے، بہت چست ہے اور بہت فکر مند ہے۔ اور وہ آخرت جس کی تیاری ہمارے ذمے کی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہم ہی کو اس کا کفیل اور وکیل بنا دیا ہے، مکلف بنا دیا ہے، اس کے بارے میں ہمیں کوئی فکر نہیں، وہاں ہم آ کے بالکل عاجز ہو جاتے ہیں۔ حضرت خواجہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اے کہ تو دنیا میں اتنا چست ہے، دین میں کیوں آخر اتنا سست ہے؟ یہی سوال ہر مومن کو اپنے دل سے کرتے رہنا ہے، یہی سوال ہر سالک کو اپنے آپ سے کرتے رہنا ہے۔ میں راہ خدا میں ترقی کرنا چاہتا ہوں، اب بیٹھا ہوا ہوں ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے، تو ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ کے کوئی آگے نہیں بڑھ سکا ہے، نہ دنیا میں بڑھ سکا، نہ دین میں بڑھ سکا ہے، ہم کیسے بڑھ جائیں گے؟ اس لیے اپنے نفس سے سوال کرنا چاہیے کہ جب دنیا کی راحت، دنیا کا آرام، دنیا کی عزت، دنیا کی شہرت،
دنیا کی دولت، دنیا کی کامیابی، دنیا کی ترقی، اس کا نمبر آتا ہے تو سب کچھ کر لیتا ہے اور سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، ہر ایثار کے لیے، ہر قربانی کے لیے، ہر مشقت برداشت کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور جب بات آتی ہے آخرت کو بنانے کی، جنت کو کمانے کی، رضا الہی کے حصول کی، حق تعالی شانہ کو خوش کرنے کی، اپنے نبی کی اتباع اور اطاعت کرنے کی، وہاں آ کے بالکل عاجز بن جاتا ہے۔ ارے اس زمانے میں کیا ہو سکتا ہے، ارے ہم کیا کریں گے، ہم تو عاجز بندے ہیں۔ عاجز بندے ہونے کا دھوکہ نفس نے ہم کو خواہ دے رکھا ہے۔ ہم عاجز بندے نہیں ہیں، اللہ نے ہمیں سب کچھ کرنے کی قدرت دے کر پیدا فرمایا ہے۔ اگر اللہ قدرت نہ دیتے تو مکلف بھی نہ بناتے۔ اللہ کوئی ظالم ہے؟ اللہ رب العزت تو رحمان الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ جو ہم کر سکتے تھے اسی کا ہمیں حکم دیا ہے۔ جتنے نیک کام کرنے کا ہمیں حکم ملا ہے ہم اس پر قادر ہیں، اور جتنے گناہ چھوڑنے کا ہمیں حکم ملا ہے ہم اس پر قادر ہیں۔ اللہ قدرت نہ دے اور حکم دے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اس لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو عاجز ہیں، ہم تو کمزور ہیں۔ خواہ مخواہ کا دھوکہ ہے جو نفس و شیطان نے ہمیں دے رکھا ہے۔ ہاں ہم وہ نہیں کر سکتے اللہ نے جس کا ہمیں مکلف نہیں بنایا، لیکن اللہ نے جس کا ہمیں مکلف بنایا ہے وہ ہم کر سکتے ہیں۔ اس کی قدرت ہم کو حاصل ہے، اور اس کی قدرت نہ ہوتی، نہ دیتے اللہ میاں تو اللہ پاک ہم کو نہ کہتے کہ تم یہ کرو۔ 5 وقت نماز پڑھنے کا حکم دیا، اس کی قدرت بھی دی ہے۔ قدرت نہ دے اور کہیں کہ 5 وقت نماز پڑھو، یہ اللہ عادل سے نہیں ہو سکتا۔ اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ عادل ہے۔ اپنے بندوں کو طاقت پہلے دیتا ہے پھر مکلف بناتا ہے۔ رمضان شریف کے روزے رکھو، پورے 1 مہینے تک روزے رکھو۔ اللہ نے ہمیں اس کا مکلف بنایا ہے تو قدرت بھی دی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور جس کو قدرت نہیں دی ہے اسے مکلف بھی نہیں بنایا ہے۔ کوئی عاجز ہو، کوئی بیمار ہو، کوئی شخص ضعیف و بوڑھا ہو، کوئی ایسا بندہ ہو جس کی عمر اتنی زیادہ ہو گئی کہ اب دن بھر بھوکے رہنے کا تحمل نہیں ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے پابند نہیں کیا ہے روزہ رکھنے کا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے متبادل فراہم فرما دیا ہے۔ متبادل، اور متبادل بھی یہ نہیں تو وہ نہیں تو وہ گنجائشیں اللہ پاک نے دے رکھی۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اسے قدرت نہیں دی ہے۔ جب قدرت نہیں دی ہے تو مکلف بھی نہیں رکھا اللہ تعالیٰ۔ پھر ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں الحمدللہ صحت ہے، سلامتی ہے، جوانی ہے، آنکھیں دیکھ رہی ہیں، کان سن رہے ہیں، زبان بول رہی ہے، دل دھڑک رہا ہے، دماغ سوچ رہا ہے، ہاتھ چھو رہے ہیں، پیر چل رہے ہیں، خواہشات اپنا کام کر رہے ہیں، اور یہ ساری اللہ کی نعمتوں کو لے کر، صحت کو لے کر، وسعت کو لے کر، فرصت کو لے کر، فراغت مالی کو لے کر اللہ کی نافرمانیاں تو کر سک رہا ہے، اور جب فرما برداری کرنے کی بات آ رہی ہے تو عاجزی کا اظہار کر رہا ہے۔ اللہ کی انہی دی ہوئی صلاحیتوں سے گناہ کر رہا ہے، انہی دی ہوئی صلاحیتوں سے نافرمانی اور بغاوت کر رہا ہے، اور جب بات اطاعت کرنے کی آ رہی ہے تو کمزوری، عاجزی و بے بسی کا اظہار کر رہا ہے۔ ارے کیا کروں، میں چاہ رہا ہوں مگر ہو رہا نہیں، میں بہت نیک بننا چاہ رہا ہوں مگر نہیں بن سک رہا ہوں، میں نمازی بننا چاہ رہا ہوں مگر نہیں بن سک رہا ہوں، میں سنت پر زندگی گزارنا چاہ رہا ہوں مگر کیا کروں، کر نہیں سک رہا ہوں۔ کیا نہیں کر سک رہا ہے؟ ہر گناہ کرنے کی طاقت ہے، ہر گناہ کر کے بتا رہا ہے، نیکی کیوں نہیں کر سک رہا ہے؟ یہ دھوکہ نہیں ہے، یہ صریح دھوکہ ہے، سراسر دھوکہ ہے جو ہمیں ہمارا نفس دے رہا ہے۔ ہم اس دھوکے میں مبتلا ہیں۔ میرے عزیز و دوستو، سلوک ربانی کا موسم چل رہا ہے، یہ شعبان کا مہینہ ہے، شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، رجب اللہ کا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کی بخشش و مغفرت کا مہینہ ہے۔ نسبتیں اس لیے ہیں، بعض بزرگوں سے منقول ہے
نسبتیں اس لیے ہیں کہ نسبت سے اہمیت بڑھ جاتی ہے کسی بھی زمانے کی اور کسی بھی مکان کی، نسبت سے اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ گھر تو بہت ہیں دنیا میں، لیکن جس گھر کو بیت اللہ کہا جاتا ہے اس گھر کی کتنی عزت ہو گئی، کتنی عظمت ہو گئی، وہ بھی پتھروں سے، گارے سے بنا ہوا ہے۔ یوں دیکھا جائے تو مادی اعتبار سے اس سے کہیں عالی شان، اس سے کہیں قیمتی، اس سے کہیں خوبصورت دوسرے مکانات بھی بنے ہوئے ہیں، لیکن وہ بندوں کے گھر ہیں، یہ اللہ کا گھر ہے۔ یہ نسبت بیت اللہ، اللہ کا گھر، اس نسبت نے اس ایک مکان کو، ایک کمرے کو کیا اہمیت دے دی ہے۔ پوری دنیا میں کوئی جگہ اس سے زیادہ قدر و قیمت والی نہیں، اتنی اہمیت اس کو دے دی گئی ہے، کیونکہ نسبت ہے اللہ کی۔ اللہ تو نہیں ہے وہ، وہاں اللہ ہے ہی نہیں، اس میں اللہ تعالیٰ رہتے ہیں ایسا بھی نہیں ہے، وہ اللہ رب العزت سے منسوب ہے۔ اللہ تو اپنی شان کے مطابق جہاں رہتا ہے رہتا ہے، لیکن اس گھر کو نسبت ہے اللہ سے، اس کتاب کو نسبت ہے اللہ سے۔ کتاب اللہ، کوئی کتاب اس کے سامنے کوئی اہمیت نہیں رکھتی، کیونکہ اس کا نام ہے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، کلام اللہ، اللہ کا کلام۔ اب کسی کا کلام کوئی وزن، کوئی قیمت، کوئی وقعت نہیں رکھتا۔ نسبت بہت بڑی چیز ہے۔ حیدرآباد میں علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ایک سیرت کے جلسے میں شرکت کے لیے تشریف لائے تھے، اس زمانے میں جب یہ مسلم اسٹیٹ تھا اور نواب میر عثمان علی خان کی حکمرانی تھی۔ یوم افضل الانبیاء کے نام سے ایک سالانہ پروگرام ایک دن منایا جاتا تھا، اور اس کا ایک جلسہ فانی گراؤنڈ میں نامپلی میں منعقد ہوتا تھا، اور اس جلسے کی صدارت خود بادشاہ دکن کرتے تھے، وہ موجود ہوتے تھے، ان کی صدارت میں جلسہ ہوتا تھا۔ اس جلسے میں شمالی ہندوستان سے بڑے بڑے نامی گرامی علماء بلائے جاتے رہے ہیں۔ ایک مرتبہ بلائے گئے تھے علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفسر قرآن، محدث عظیم، وہ سیرت النبی پر بیان کر رہے تھے۔ بادشاہ دیر سے آئے، بیان کے دوران میں آئے، تو جیسے ہی بادشاہ آئے ان کی سواری آ کے رکی۔ اس زمانے میں موٹر گاڑیاں تو بس نوابوں اور بادشاہ کے پاس ہی تھی۔ ان کی گاڑی آ کے رکی اور اس میں سے وہ اترے، تو جتنا مجمع تھا، وہ جو یہاں کا کلچر تھا، اس کلچر کے تحت میں سب کھڑے ہو گئے، کیونکہ بادشاہ سلامت آ رہے ہیں، اور سب لوگوں نے راستہ بنا کے اور ان کو آداب بجا لانے میں سب مشغول ہو گئے۔ حضرت کو بیان روکنا پڑا، کیونکہ کوئی سن ہی نہیں رہا تھا، سب ویلکم کر رہے تھے اپنے کنگ کو، اپنے بادشاہ کو۔ لیکن جب بادشاہ اسٹیج پہ آ گئے اور آ کے بیٹھ گئے، تو حضرت نے اپنی تقریر دوبارہ شروع کی۔ جو اللہ سے ڈرنے والا عالم ہوتا ہے وہ کائنات میں کسی اور سے نہیں ڈرتا۔ بادشاہ کا کیا کر و فر تھا، جن لوگوں نے وہ دور دیکھا ہے، کچھ باقی رہ گئے ہیں، اور بہت سے تو اب رہے بھی نہیں جنہوں نے وہ دور دیکھا ہے۔ لیکن ابھی دیکھ لو پرائم منسٹر کا کیا کر و فر ہے، اور سی ایم کا کیا کر و فر ہے، ہمیں نظر آتا رہتا ہے۔ وہ تو بادشاہ تھا، اس کے تو بہت بڑی شان تھی۔ حضرت نے اس وقت میں فرمایا کہ دیکھو، میں آپ لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سنا رہا تھا۔ آپ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اگر ان کے احترام کو ملحوظ رکھ کر سنی ہوتی تو ایک بندہ بھی اپنی جگہ سے حرکت نہ کرتا، سب کا دھیان اپنے آقا کے عشق و محبت میں ڈوبا ہوا ہوتا، سب لوگ اس میں متوجہ ہوتے، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے۔ اس سے کیا مطلب ہوتا مجمع کو، اگر وہ واقعی حضور کی محبت میں بیٹھ کر ان کا مبارک تذکرہ سن رہے۔
فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بہت بڑی بات ہے، آپ کے غلام زادے اسامہ ابن زید کا جوتے کا تسمہ نظام دکن کو مل جائے تو وہ اپنے تاج میں لگا کر فخر محسوس کریں گے۔ نسبت کا یہ مقام ہے، اس جلسے کو نسبت تھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن آپ دوسری طرف متوجہ ہو گئے۔ حالانکہ نبی کا مذاکرہ ہو رہا تھا، آپ کی سیرت طیبہ کہی جا رہی تھی، لوگوں کو تنبیہ فرمائی، متوجہ کیا غلطی کے اوپر۔ بادشاہ نے بھی اس کو تسلیم کیا، واہ واہ کہا اور داد دی مولانا کو، لیکن بعد میں لوگوں نے بادشاہ کے کان بھرے اور اس کو گستاخی قرار دیا۔ بادشاہ کا بھی سر پھر گیا تو اس نے صبح میں ایک فرمان جاری کیا مولانا کے نام پر 500 روپے کے ساتھ کہ یہ 500 روپے کا نذرانہ پیش ہے اور آپ ہماری سرزمین کو شام ہونے سے پہلے چھوڑ دیں اور یہاں سے نکل جائیں۔ چلے گئے مولانا، لیکن حق ادا کر گئے اللہ کے نبی کی غلامی کا، اور بادشاہ ہو کہ رعایا ہو سب کو بتا دیا کہ نسبت نبی کی اتنی عظیم ہے کہ اس کے سامنے کسی کا کوئی مقام نہیں۔ میرے عزیز و دوستو، یہ مہینہ مبارک ہے، اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ اسامہ ابن زید ہی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب و چہیتے، سوال کر رہے ہیں کہ میں آپ کو جتنی کثرت سے شعبان میں روزے رکھتے ہوئے دیکھتا ہوں، اتنی کثرت سے کسی اور مہینے میں نفل روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھتا، اس کی علت، اس کی وجہ، اس کا سبب کیا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذاک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان، یہ ایک مبارک مہینہ ہے رجب اور رمضان کے بیچ میں، مگر لوگ غافل ہیں اس کی عظمت سے، اور لوگ غافل ہیں اس سے فائدہ اٹھانے سے، لوگ غافل ہیں اس میں اعمال صالحہ کی کثرت سے، حالانکہ یہ بہت اہم مہینہ ہے۔ ترفع اعمال العباد الی اللہ رب العالمین، اس مہینے میں بندوں کے اعمال نامے رب العالمین کے حضور میں پیش کیے جاتے ہیں۔ وَأَنَا أُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، مجھے یہ بات بہت اچھی لگتی ہے، پسندیدہ ہے، محبوب ہے کہ میرے اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوں تو اس وقت میں روزے کی حالت میں رہوں، کیونکہ روزے دار پر اللہ کی خاص نظر عنایت و التفات اور محبت ہوتی، اس لیے روزے میں رہوں، میرا اعمال نامہ پیش ہو۔ خدا نہ کرے اعمال نامے میں کوئی بات اللہ کو ناپسند آئے اور بندے سے ناراض ہونا چاہیں، مگر بندہ روزے میں ہے، اس لیے اللہ پاک ناراض نہیں ہوں گے، خوش ہو جائیں گے کہ بھائی بندہ میرا روزے کی حالت میں ہے، کیونکہ روزہ اللہ کے تقرب کا اہم وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ روزے دار کی منہ کی اندر خلوِ معدہ سے جو بو پیدا ہو جاتی ہے، اللہ کے ہاں وقت کے اعتبار سے، قدر و قیمت کے اعتبار سے مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، پھر روزہ اس مہینے میں نبی کی پسندیدہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شعبان میں بکثرت روزے رکھنا رمضان کے روزوں کے لیے ماحول بنانے کے واسطے تھا، کہ ماحول بناتے تھے کہ آگے رمضان آ رہا ہے جس میں فرض روزے رکھنا ہے، جیسے نمازوں سے پہلے نفلیں ہیں، تاکہ نمازوں کا ماحول بن جائے اور فرض نماز ایک پورے نماز کے ماحول میں ادا کی جائے۔ ایسے ہی حضور علیہ السلام شعبان میں کثرت سے روزے رکھ کے روزوں والا ماحول بنا لیتے تھے
تاکہ فرض روزے پورے کمال کے ساتھ ادا ہو سکیں، اب پوری اطمینان کے ساتھ ادا ہو سکیں۔ اس لیے عزیز و دوستو، جتنے بھی ہمارے اس پروگرام کے حاضر ہونے والے احباب ہیں، سالکین طریقت ہیں، جو اللہ کے پیارے بننے کے خواہش مند ہیں اور جو اللہ رب العزت کے راہ میں ترقی کرنے کے لیے لمبے لمبے سفر کر کے ہر مہینہ یہاں پہنچتے ہیں اور شہر سے بھی جمع ہوتے ہیں، اور دن بھر ہم اعتکاف کے عنوان سے اپنا ایک تربیتی پروگرام مکمل کرتے ہیں۔ آج بھی ہوا الحمدللہ۔ اس میں ضمنی طور پر ہم نے یہ پروگرام بھی رکھ لیا کہ ہمارے مدرسے کے فارغ ہونے والے، حافظ ہونے والے طلباء کا حفظ قرآن مکمل کر لیا جائے، تاکہ اسی مجلس میں اور اسی مبارک ماحول کے اندر دعائیں بھی مقبول ہو جائیں اور ان بچوں کی عزت افزائی بھی ہو جائے، تہنیت ہو جائے، ان کے سرپرستوں کو خوشی ہو۔ اس لیے اس کو ہم نے شامل کر دیا ہے۔ میں آپ سے صرف اتنا پیغام دے کر اس صبح سے چلنے والے پروگرام کو اختتام تک پہنچاتا ہوں کہ تمام احباب اور جو ماشاءاللہ سے آج اس پروگرام کی نسبت سے آگے ہوں، ان کے لیے بھی ہے، سب کے لیے ہے یہ پیغام، لیکن بطور خاص ان حضرات کے لیے جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم راہ خدا میں ترقی کرنا چاہتے ہیں، ہم اللہ کے پیارے بننا چاہتے ہیں، ہم نیک زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اس کا ارادہ ہے، اس کی فکریں ہیں، اس کی خواہش ہے، اس کی دعائیں ہیں، تو میں ایسے تمام طالبین راہ حق سے عرض کرتا ہوں، یہ 2 مہینے بڑے خاص مہینے ہیں۔ شعبان کا مہینہ، رمضان کا مہینہ تربیت کے لیے نہایت موزوں مہینے ہیں۔ اللہ نے اس میں بڑی برکت رکھی ہے، اللہ نے اس میں شرف اور بزرگی رکھا ہے۔ رمضان کے مہینے کو تو حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ سلوک ربانی کا مہینہ فرماتے تھے۔ 11 مہینے اپنے مشائخ کی نگرانی میں سلوک طے ہو رہا ہے، رمضان المبارک میں بندہ خود اپنے رب کی نگرانی میں تقویٰ کے مرحلوں کو طے کر رہا ہے اور سلوک ربانی کو طے کر رہا ہے۔ اللہ اپنی نگرانی میں تربیت کر رہے ہیں۔ اللہ مردۃ الجن کو جکڑ کر کے سمندر میں پھینک دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نفس کی طاقت کو روزہ رکھا کے کمزور کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت چھوٹے چھوٹے شیطانوں کو ہم کو ان پر قابو دے دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنی رحمتوں کا نزول کر کے پہلے عشرے کی ایک شان، دوسرے عشرے کی ایک الگ شان اور تیسرے عشرے کی ایک الگ شان، پھر اس میں اعتکاف، پھر اس میں رات کی نمازیں جس میں قرآن سنا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، پھر اس کے اندر دن بھر کا روزہ، اور روزے میں جب آدمی حلال سے محفوظ ہے تو حرام میں گرنے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے اس کو اپنی خاص نگرانی میں اپنے خاص نصاب کے تحت اپنے بندوں کی تربیت کا ارادہ فرمایا ہے۔ ایمان والوں کی تربیت کا مہینہ، سلوک ربانی کا مہینہ، حق تعالی شانہ کی طرف سے بندوں کو سنوارا جاتا ہے۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، انما سمی رمضان رمضان لانہ یرمز الذنوب، رمضان کو رمضان کا نام اس لیے دیا گیا ہے کہ وہ گناہوں کو جلا کے خاک استر کر دیتا ہے، بھٹی میں ڈال کے نکالتے ہیں اللہ بندوں کو۔ گناہگار رمضان سے گزر کے جب رمضان کے باہر نکلا تو پاک پاکیزہ ہو کر نکل گیا، اللہ نے سب گناہ دھو ڈالے اس کے۔ بد نصیب ہیں وہ لوگ جو رمضان میں بھی گناہ کرتے ہیں، حالانکہ اللہ نے رمضان کو گناہوں سے، سال بھر کے گناہوں سے پاک کرنے کا وسیلہ بنایا تھا۔ اس لیے رمضان گناہ کرنے کا مہینہ نہیں، رمضان شریف گناہ چھوڑ کر پچھلے گناہوں کو بھی ختم کرا لینے کا مہینہ ہے۔ پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت، تیسرا عشرہ جہنم سے نجات اور گلو خلاصی۔ تو یہ مہینہ، اگلا مہینہ، اس مہینے کے تو 10 دن گزر گئے، اب اگلا مہینہ ہے اور اس کے 20 دن ہیں۔ میرے عزیزوں، دوستوں اور میری بہنوں، بچیوں، اللہ کے نام پر سب سے ہم
یہ اپیل کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں اور درد مندانہ گزارش کرتے ہیں، آج کے بعد آج طے کر لو۔ اگر اللہ نے شروع مہینے سے توفیق دی تھی تو کیا کہنے ماشاءاللہ، لیکن اگر غفلت رہی تو آج طے کر لو کہ اس مجلس سے لے کر رمضان کے اختتام تک ایک خاص نصاب کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ ایک نفل روزے جتنے ہو سکیں شعبان میں رکھ لیجئے۔ دوسرے، رمضان کے فرض روزے ترک نہیں کرنا ہے، پورے روزے رکھنے کا ارادہ کر لیجئے۔ تیسرے، علماء نے فرمایا ہے کہ بہت سے بندوں کے کسی عذر کی وجہ سے پچھلے رمضان میں کچھ روزے رہ گئے ہوں گے، تو رمضان اگلا آنے اور نئے سال کے روزے فرض ہونے سے پہلے پچھلے روزے بھی رکھ لیں بندے۔ اس کے لیے بھی حضور رمضان شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ مثلا ہماری بہنوں میں سے تقریباً سبھی بالغ بہنوں کی کم سے کم 3 اور زیادہ سے زیادہ 10 روزے پچھلے رمضان میں چھوٹے ہوں گے۔ کیا انہوں نے ان 11 مہینوں میں رکھ کر اس کو مکمل کر لیا ہے؟ نہیں کر لیا ہے تو اب شعبان میں رکھ کر پچھلا نصاب کمپلیٹ کر لو، تاکہ اگلا نصاب نیا ہمارے سامنے آئے تو پچھلا بقایا کچھ نہ رہے۔ تو اس طرح ایک کام تو یہ کریں کہ شعبان میں جتنے نفل روزے ہم سے رکھے جا سکیں رکھ لیں۔ 15 کے بعد بھی منع نہیں ہے، ہم سے آسانی سے جتنے رکھے جا سکیں اتنے روزے ہم شعبان میں رکھ لیں۔ دوسری، قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کریں، کیونکہ آگے آنے والا مہینہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہے۔ وہ مہینہ تو سراسر قرآن ہی پڑھنے کے لیے رکھ لینا ہے، کوئی کام نہیں، قرآن پڑھنا ہے۔ اسلاف، اکابر، بزرگان دین، صحابہ کرام، تابعین عظام، فقہاء مجتہدین، محدثین، ان سب کے حالات پڑھ لو، وہ رمضان میں قرآن سے زیادہ کسی چیز میں مشغول نہیں رہتی تھی۔ رمضان میں قرآن پڑھنا سب سے بڑا عمل تھا، سب سے پیارا عمل تھا، رمضان شریف میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ یہ عمل ہمارا ہونا چاہیے، ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے، اور ابھی سے ہم کو اس کی فکریں کرنا شروع کر دینا چاہیے۔ تو اس شعبان کے مہینے سے تلاوت کی کثرت کا اہتمام کیجیے، تاکہ رمضان شریف میں ہم قرآن مجید کی تلاوت اہتمام کے ساتھ کر سکیں، غفلت نہ ہو۔ تیسری بات یہ ہے، ابھی سے یہ طے کر لیں کہ ہمیں ہر گناہ سے بچنا ہے۔ آنکھ سے ہونے والا گناہ، زبان سے ہونے والا گناہ، کانوں سے ہونے والا، جسم کے کسی عضو سے گناہ ہوتا ہو، قولی، فعلی، ظاہری، باطنی، تمام گناہوں سے بچنا شروع کر دیں، تاکہ جب رمضان شروع ہو جائے تو پہلے مرحلے ہی سے ایک گناہ بھی ہم نہ کریں اور پورا رمضان گناہوں سے خالی ہمارا نکل جائے۔ ابھی سے مشق شروع کر دیں اس کی۔ اس لیے یہ 2 مہینے میرے عزیزوں اور میری بہنوں بہت اہم مہینے ہیں، ان مہینوں سے غفلت نہ برتیے۔ آج کی اس مجلس کا پروگرام، اس مجلس کا پیغام آپ سب حضرات کے لیے یہی ہے کہ یہاں سے ہم طے کر کے اٹھیں، اس مجلس کے بعد ہی سے مسلسل ایک بھی گناہ ہم اس کی طرف نہیں جائیں گے، ہر گناہ سے بچیں گے، چھوٹا ہو یا بڑا۔ خاص طور سے پورے ان 2 مہینوں میں موبائل کے فتنے سے ہر شخص اپنے آپ کو بچائے۔ ہمارے طلباء، ہمارے علماء، ہمارے حفاظ قرآن سب اس سے اپنے آپ کو بچانے کا تہیہ کر لیں اور قطعی ارادہ کر لیں کہ نہیں نہیں نہیں، ہم کو اس کے ذریعے سے کچھ بھی نہیں۔ معمولی فون رکھ لو اور اس کو اٹھا کے رکھ ہی دو الماری کے اندر کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ جیب میں رکھ کر، ہاتھ میں رکھ کر استعمال کرتے ہوئے پھر بھی ہم بد نظری سے بچ جائیں، ہم گناہ سے بچ جائیں، ممکن نہیں۔ ہم بندے ہیں، بہت عاجز ہیں، ہمارے اندر کمزوریاں اللہ نے رکھی ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اپنے حکموں کو پورا کرنے کی طاقت بھی رکھی ہے، تو تدبیریں کرو۔ تدبیر یہی ہے
کہ جو خطرے کی چیز ہے اس سے اپنے کو بچاؤ۔ عقل مند گناہ کے قریب بھی نہیں جاتا، گناہ کرنا بہت دور کی بات ہے، قریب بھی نہیں جاتا۔ تو یہ سب قریب جانے کی چیزیں ہیں۔ اسباب گناہ سے بھی بچو، اسباب گناہ سے بچنے میں یہ بھی شامل ہے۔ رمضان میں جب وقت ملے گا قرآن پڑھیں گے، یہ طے کر لو، جب وقت ملے گا قرآن کریم پڑھیں گے، اس سے علاوہ اور کوئی عمل مرغوب و محبوب نہ ہو۔ علماء کی ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں، انہیں کئی بیان کرنا ہوتا، ان کو کچھ اور کام کرنے ہوتے ہیں، درس قرآن دینا وغیرہ، تو خیر وہ بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے، بڑی نیکی ہے، امت کے مفاد میں ہے۔ تو علماء اگر یہ مصروفیتوں میں تھوڑا قرآن کم پڑھیں تو چلو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن باقی کوئی مومن محروم نہ رہے، کوئی مومنہ محروم نہ رہے، سب طے کر لیں ہر ضروری کام سے فارغ ہو کر قرآن مجید کی تلاوت کریں گے۔ چونکہ اب ہمارا یہ اجتماع رمضان کے بعد ہوگا اور رمضان شریف میں ناغہ ہو جائے گا، دور دور سے آنا لوگوں کے لیے مشکل ہے، سفر مشکل ہے، اس لیے جمعے کی مجلس تو انشاءاللہ چلتی رہے گی، لیکن یہ سیکنڈ سنڈے والا اجتماع رمضان میں نہیں ہو سکے گا، اگلے مہینے میں مئی میں انشاءاللہ تعالی ہوگا۔ تو جب آپ لوگوں سے ہماری اگلی ملاقات ہوگی تو ہم رمضان کے بارے میں آپ کو کچھ بول نہیں سکتے، اس لیے ابھی بتا دے رہے ہیں کہ شعبان بھی ایسا گزاریے، رمضان بھی ایسا گزاریے، اور یہ دونوں مہینوں کو اتنا پیارا گزار لیجئے کہ جب عید کا چاند نظر آ جائے تو سب سے بڑی خوشی اور عید تو ہماری یہ ہو کہ ہم نے ان مبارک مہینوں میں گناہ سے اپنے کو بچایا، اللہ کی توفیق سے، اس کی مدد سے۔ اس سے بڑی عید کیا ہوگی کہ ہم اللہ کے نافرمانی سے محفوظ رہے، ہم نے خوب قرآن پڑھا، ہم نے ایک روزہ نہیں چھوڑا، ہم نے تراویح اہتمام سے پڑھی، ہماری تہجد ناغہ نہیں ہوئی، ماشاءاللہ اس سے بڑی خوشی کی کیا بات ہوگی؟ نئے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، سویاں پکانا اور عیدگاہ کو جانا اور ایک دوسرے سے گلے ملنا، یہ تو خوشی اللہ نے ہمیں ضمناً دے دی ہے۔ اصل خوشی ہماری یہ ہوگی کہ ہم نے روزے نہیں چھوڑے، ہم نے تراویح نہیں چھوڑی، ہم نے تلاوت بہت کی، ہم گناہوں کے قریب نہیں پھٹکے، یہ تہجد پابندی سے پڑھی، اوابین کا اہتمام رکھا، یہ ہے ہماری خوشی اور عید، اور اس سے بڑی کوئی عید نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اپنی عید کو عید بناؤ، اللہ سے دعا کرتے رہو کہ اللہ پاک ہمیں صحت دے، سلامتی دے، عمر میں برکت نصیب فرمائے، اور رمضان سے ہم محروم نہ ہوں، رمضان ہمیں ملے اور رمضان کی برکتیں ملیں اور اس کے ثمرات ہم سب کے مقدر میں آئے اور ہمارے نصیبے میں آئے، اس کی دعا کا بھی اہتمام کرتے رہیں۔ یہ ایک مجلس ہو گئی، اور اب دوسری مجلس ہماری شروع ہونے جا رہی ہے، اور اس کے لیے ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ ہمارے درمیان میں ہمارے دوست اور بہت مخلص اور محب اور کرم فرما دوست حضرت مولانا انیس احمد آزاد قاسمی بالگرامی دامت برکاتہم ہماری دعوت پر تشریف لائے، اور دن میں بھی ایک پروگرام مستورات میں ہو چکا، اور اب اس پروگرام میں اس مناسبت سے کہ اس وقت 43 طلباء 43 بچوں نے قرآن مجید مکمل کیا، یہاں مرکز میں بھی کہ کچھ ہیں اور اکبر باغ کے مدرسے کے کچھ ہیں، وہاں کے اور یہاں کے ملا کر دونوں طلباء یہاں پر موجود ہیں آپ کے سامنے۔ ان لوگوں کے لیے یہ بڑی خوشی کا، مسرت کا، سعادت کا، کامیابی اور کامرانی کا دن ہے۔ آج ان کے لیے، ان کے ماں باپ کے لیے، چاہے وہ حیات ہوں یا گزر چکے ہوں، اور ان کے رشتہ داروں کے لیے، خاندان کے لیے، ان کے اساتذہ کے لیے، اس مدرسے کے ذمہ داروں کے لیے، اس مدرسے کے معاونین کے لیے، سب کے لیے آج خوشی کا دن ہے کہ اتنی بڑی سعادت حاصل ہو رہی ہے ان کو اور ان کی برکت سے ہم کو۔ مجھے یاد ہے کہ ہردوئی میں ختم قرآن کی مجلس تھی، محی السنہ حضرت مولانا شاہ ابراء الحق صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ آج ان بچوں کو جو اللہ تعالی عزت و شرف عطا فرما رہے ہیں اور ان کے ماں باپ کو عطا فرما رہے ہیں، ان عزت افزائیوں سے
اور اللہ کی ان مہربانیوں سے ان کے اساتذہ بھی محروم نہیں ہیں، منتظمین بھی محروم نہیں ہیں، معاونین بھی محروم نہیں ہیں، حتیٰ کہ حضرت نے فرمایا جو اخلاص سے مدرسے کی نالیاں دھو رہا تھا اور بیت الخلاء صاف کر رہا تھا، وہ بھی اللہ کی ان مہربانیوں میں آج شریک ہے، کیونکہ اس کے تعاون کرنے کی وجہ سے تو آرام سے بچے پڑھ سکے اور آرام سے اپنا کام کر سکے۔ اس لیے سب حصے دار ہیں، سب حصے دار ہیں۔ اس لیے اداروں کے لیے یہ بڑی خوشی کا دن ہوتا ہے، یہ اداروں کی عید ہوتی ہے جب بچے ختم قرآن کرتے ہیں یا ختم بخاری کرتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بڑی مسرت کی بات ہوتی ہے، یہ ہماری کھیتیاں ہیں جن کا ہم پھل توڑ رہے ہیں، اس سے بڑا خوشی کا دن کیا ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی شانہ ہمارے حق میں بھی اس کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں بھی اخلاص نصیب فرمائے، جو کوششیں کی گئیں، جو کی جانے والی ہیں، سب کو شرف قبول عطا فرمائے۔ حضرت مولانا اب آپ کے سامنے اس موضوع پر قرآن مجید کی عظمت و اہمیت کے خطاب فرمائیں گے، پھر ان طلباء کو آخری رکوع پڑھا دیں گے اور پھر اس کے بعد دعا ہوگی، پھر ان لوگوں کو مختصر سا انعام دیا جائے گا، پھر الحمدللہ سب حضرات تشریف لائے ہوئے مہمانوں کے لیے، طلباء کے لیے، سب کے لیے عشائیہ کا بندوبست ہے۔ اور ہمارے کچھ دوست جو بڑا لمبا سفر کر کے آئے ہیں، ان کی ٹرین کا مسئلہ ہوگا کہ ان کی ٹرین اپنے وقت پر ان کو یہاں سے نکلنا ہوگا، تو وہ ایسی جگہ پر بیٹھیں جہاں سے وہ بآسانی نکل جا سکیں۔ ماں باقی سب حضرات کو دیر ہو جائے تو کوئی بات نہیں ہے، بڑی مبارک محفل میں ہم لوگ ہیں، قرآن کریم کی نسبت اس کو حاصل ہے، اور اس سے بڑی نسبت کیا ہو سکتی ہے۔ اس لیے تھوڑی زحمت ہو، تھوڑی دیر ہو تو بیٹھ سکتے ہیں، بڑے بزرگ حضرات کو کرسی پر بٹھا دیں اور باقی لوگ بیٹھیں آرام سے۔ اور جگہ تنگ ہے اور باہر بھی کوئی ایسی صاف جگہ نہیں تھی جہاں ہم یہ پروگرام کر سکتے، صاف ستھری جگہ یہیں پر ہے اور الحمدللہ یہ کافی ہے۔ اور اگر احباب اب آئیں تو جو منتظم حضرات ہیں انہیں مسجد میں بٹھا دیں، مسجد میں بھی فین ہے، پنکھے ہیں، سب ہیں، مسجد میں روشنی، تو پیچھے مسجد میں بیٹھیں۔ اب جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں، یہاں جتنی گنجائش تھی یہ مکمل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے، آپ کو، سب کو شرف قبول عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس دن کو ہم سب کی آخرت کے واسطے اس سے کہیں زیادہ روشنی اور راحت اور سرور اور سکون کا سبب بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔